السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے حسیب رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا۔ آج ہم شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی 28ویں برسی پر موجود ہیں۔ آج سے 28 برس پہلے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کو لاہور کے یتیم خانہ چوک پر شہید کروا دیا گیا تھا۔ آج طلبہ کی کثیر تعداد شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے موجود ہے۔ تو آئیے طلبہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کو اپنی زندگی میں کیسے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ ڈاکٹر محمد علی زیدی۔ کہاں سے آئے ہیں؟ میں ویسے چنیوٹ سے ہوں، لیکن میں ادھر اپنی پریکٹس کر رہا ہوں لاہور کے اندر ہی۔ تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں، ان کی شخصیت کے بارے میں۔ بیسیکلی جو ہماری ایج ہے اس میں ہم ان کی شخصیت کو تو نہیں بتا سکتے، کیونکہ شاید ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ان کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان سے ایک روحانی، ایک تنظیمی، ایک فکری رشتہ جو ہے وہ ہمیں آج تک جوڑے ہوئے ہے۔ یہ وہ فکر ہے کہ جو بیسیکلی ایک اسلامی فکر ہے، نہ کہ کسی ایک سیکٹ کی ریپرزنٹیٹیو ہو، نہ کہ کسی ایک جماعت کی ریپرزنٹیٹیو ہو۔ یہ ایک اسلامی فکر ہے جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا، جس نے ایک پروفیشنل کو بتایا کہ آپ کی پروفیشنل لائف کا تعلق بھی اسلام کے ساتھ ہے، آپ کے ہر عمل کا۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، اس سے پہلے آپ ایک انسان ہیں۔ اگر آپ نہیں ہیں، آپ ایک دیندار انسان نہیں ہیں، تو آپ اپنے پروفیشنلی بھی ایک اچھا معاشرہ اپنے ارد گرد نہیں تشکیل دے سکتے۔ یہ وہ آئیڈیالوجی تھی کہ جس کو شاید اپنے بچپن سے جس کے اوپر وہ کار فرما رہے۔ پھر ISO ایک اسٹوڈنٹس کا پلیٹ فارم رہا جس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ، ہم خود اس میں فیض یاب ہوئے۔ ہم نے بہت سارے اساتید سے کسب فیض حاصل کیا اور بہت سارے انٹلیکچوئلس سے ملے جنہوں نے ہمیشہ ہمیں جذبہ حب الوطنی کا، جذبہ انسانیت سے سرشار رہنے کا ہمیں سبق دیا کہ پاکستان کے لیے کام کرو، مسلمانوں کے لیے کام کرو، مسلمانوں کے علاوہ اقلیتوں کے حقوق نہ مارے جائیں۔ آپ بحیثیت اسٹوڈنٹ ایک گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ خود ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے بارے میں اگر میں چیدہ پوائنٹ بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب تنظیمی ایک فعال کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین اسٹوڈنٹ، کیونکہ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے گریجویٹ تھے۔ پھر ان کی اگر آپ تعلیمی سرگرمیاں دیکھیں تو گولڈ میڈلسٹ ہے میڈیکل میں۔ گولڈ میڈل، میں خود میڈیکل سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میڈیکل میں گولڈ میڈل لینا کوئی عام بات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اگر آپ بات کریں تنظیمی حلقے میں، تو آپ گلگت بلتستان سے کراچی طول و عرض میں جائیں گے تو آپ کو ڈاکٹر صاحب، ہر بندہ، مجھے پھرنے کا اتفاق ہوا تو جہاں پہ بھی ہم تنظیمی حلقے میں گئے تو ہمیں کوئی بزرگ ملا تو وہ کہتا تھا ڈاکٹر صاحب میرے دوست ہیں۔ آج تک کسی کے منہ سے ہم نے یہ نہیں سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو یہ کر دیا۔ جس طرح اکثر تنظیمی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں میں مقابلہ بازی، حسد پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ چیز ڈاکٹر صاحب پہ نہیں لاگو ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب سے یقیناً ڈاکٹر صاحب سب سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آج لوگ بھی انہیں محبت کرتے ہیں۔ آج ادھر برسی میں آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک 8 سال کا بچہ ہے جس نے دیکھا نہیں ہے، وہ بھی بیٹھا رو رہا ہے ان کی قبر پہ، فاتحہ کر رہا ہے۔ ایک ہم جیسے جوان جس نے ان کو نہیں دیکھا لیکن ان کی فکر کے ساتھ، آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ان کو یاد کر کے رو رہا ہے، ان کے لیے فاتحہ خوانی کر رہا ہے۔ اور وہ بزرگان جن سے شاید چلا پھرا نہیں جاتا آج کے دور میں، لیکن وہ اپنے اس دوست، اس دیرینہ ساتھی کے ساتھ ایک محبت رکھتے ہوئے ادھر تشریف لائے اور انہوں نے فاتحہ خوانی کی۔ ادھر ہم نے روتے دیکھا، گریہ کرتے دیکھا۔ تو ایک میں سب جوانوں سے یہ کہوں گا کہ اس 5-10 منٹ کے کلپ میں ان کو بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ سفیر انقلاب کو پڑھیں، دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک بحیثیت اسٹوڈنٹ کیا تھے، بحیثیت تنظیمی، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیا۔ آپ کو ایک کامل انسان ملے گا۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا اصل ویژن کیا تھا؟ ان کا، میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کا ایک اسلامک ویژن تھا، ایک براڈ ویژن تھا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی سیکٹیرین اس کو سوچ کو نہیں وہ دی۔ اگر آپ ISO کے ویژن کو پڑھیں کہ تعلیمات قرآن و سیرت محمد وآل محمد کے تحت نوجوان نسل کی زندگیوں کو استوار کرنا تاکہ وہ مملکت خداداد پاکستان کے لیے جدوجہد کر سکیں، اس کی نظریاتی و جغرافی حدود کو تحفظ دے سکیں، یہ وہ ویژن تھا۔ جو ISO کا ویژن ہے وہ بیسیکلی وہی ڈاکٹر شہید کا ویژن ہے، اور یہی ویژن ان ہر اس شہداء کا جو شہداء کربلا کے ساتھ اپنے آپ کو، جن کا توسل رہتا ہے، جو امام حسین کے ساتھ اپنے آپ کو جڑا ہوا سمجھتے ہیں کہ مظلوم کے حامی اور ظالم کے خلاف رہنا، اب اچھے معاشرے کے لیے نکلنا، اسلامی معاشرے کے لیے نکلنا، یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے ائمہ، ہمارے انبیاء ہمیں دے کے گئے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ ایک ان کا ائمہ کا غلام، ایک انبیاء کا غلام، ایک اللہ کا نیک بندہ اس کام پہ کیسے کار فرما ہو سکتا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس میں نخوت یا تکبر کا شائبہ تک نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ شہریار۔ کہاں سے ہیں؟ میرا تعلق ملتان سے۔ ملتان سے۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی شخصیت کو آپ اپنی زندگی میں کیسے لیتے ہیں؟
بنیادی طور پر شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی اگر زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی مختلف پہلو ہیں. یعنی ایک ان کے انفرادی پہلو ایک اجتماعی پہلو ہے. انفرادی پہلو کو بھی ہم مختلف عنوانات سے تقسیم کر سکتے ہیں. لیکن ایک ان کی تعلیمی زندگی، ایک ان کی گھریلو زندگی، اور ایک ان کی جو اپنی روحانی تربیت، معنوی تربیت کے حوالے سے ہے. تو میرے خیال سے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی ایسی شخصیت ہے کہ کوئی بھی جوان کہ کسی بھی شعبۂ حیات زندگی سے تعلق رکھتا ہو، وہ ان کی زندگی کو اپنے پاکستان کے مروزی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نمونہ عمل بنا سکتا ہے. اور شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی مثال ہمارے سامنے ہے. ان کی تعلیم میں انہوں نے پاکستان کے ٹاپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن حاصل کیا، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں. اسی طرح اگر آپ ان کی اجتماعی زندگی میں یعنی وہ انفرادی بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، اس کو اجتماعی بھی، کہ معاشرے میں، پاکستان کے معاشرے میں بالخصوص، کہ جو لادینیت کی سوچ نوجوانوں میں منتقل کی جا رہی تھی مختلف تنظیموں، مختلف گروہوں کی جانب سے، لوگ ملحد ہو رہے تھے، ایتھسٹ کی طرف جا رہے تھے، کمیونسٹ ہو رہے تھے. تو اس ادوار میں شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اور انہوں نے کچھ دوستوں کو ملا کر نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کیا. اور نہ فقط دین کی طرف، ایک یعنی خانہ نشین دین نہیں، کہ وہ دین جس کا اجتماعیت میں رول ہو، مثبت کردار اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر سکے. اس کی مثال ہمارے سامنے آج تک موجود ہے کہ 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ جس سیٹ اپ کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، جو کہ خاص ایک مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، ان سے تعلق رکھنے والے طلباء پاکستان کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اور آج بھی وہ سلسلہ قائم ہے. یعنی یہ شہید ڈاکٹر کی برسی منا رہے ہیں، پاکستان بھر سے طلباء موجود ہیں، مختلف یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے. وہ یقیناً ابھی وہ سارے پروفیشنلز ہیں، اور آگے بھی وہ مختلف اداروں میں جائیں گے اور پاکستان کی تعلیم و ترقی کے لیے مثبت کردار ادا کریں گے. نہ فقط مادیت کی اپروچ کے ساتھ، یعنی اس اپروچ کے ساتھ کہ پاکستان کو ہم ایک اسلامک اسٹیٹ کے طور پر کیسے اوپر لا سکتے ہیں. پاکستان کی بنیاد جس پر تھی، بنیادی طور پر اسلام کی بنیاد پر بنا تھا، تو اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شہید ڈاکٹر کی سوچ تھی. ایک اور اہم ان میں نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان ایک، کیونکہ خود مختار اور آزاد مملکت ہے، اسلام کے نام پر بنے، تو پاکستان میں بیرونی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی یہ بھی افتخار حاصل ہے کہ وہ واحد شخصیت تھے کہ جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پر سب سے پہلے استعمار کے خلاف نعرہ بلند کیا، امریکہ کے خلاف، یعنی صدر بش کے خلاف. اس کے دورے کے سامنے انہوں نے، جب وہ اس کا دورہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس کے خلاف ڈاؤن ود امریکہ کے پوسٹرز شو کیے. لاہور کی سرزمین پر انہوں نے الفلاح ٹاور سے پینافلیکسز ڈاؤن ود USA کے لہرائے. تو یہ پاکستان کی سرزمین پر ایک بہت ہی یعنی ناقابل یقین صورتحال تھی کہ کوئی پاکستان کی سرزمین پر امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگائے گا. تو آپ دیکھتے ہیں آج جو پاکستان کی صورتحال ہے، لوگوں کو وہ شعور اب حاصل ہوا ہے. شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی یہ چیز 40 سال پہلے کرتے تھے. تو ہمارا یہ افتخار ہے کہ ہمارے سامنے خدا نے ایسی شخصیات دی ہیں کہ جن کو ہم فالو کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سید حسن زیدی. کہاں سے آئے ہیں؟ میں بیسیکلی چنیوٹ سے ہوں اور یہاں پنجاب یونیورسٹی میں BS کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کو آپ اپنی زندگی میں کیسے لیتے ہیں؟ بیسیکلی جب میں 6 کلاس میں تھا تب میرا ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ISO سے تعلق جوڑا. ایز اے محب یونٹ میں میں نے جوائن کیا. آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم لوگ ISO میں کام کرتے رہے، ہمارے سابقین سے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے رفقا سے ملاقات ہوتی رہی. تو وہاں سے ہمیں شہید ڈاکٹر کے بارے میں معلوم ہوا کہ بیسیکلی شہید ڈاکٹر تھے کون، اور انہوں نے کیا کام کیا اس سرزمین پاکستان پر جوانوں کے لیے اور مملکت کے اندر رہتے ہوئے شیعہ ملت کے لیے. بیسیکلی 1966 میں لاہور میں مختلف طلباء گروپس چل رہے تھے جو اپنے حقوق کے لیے، اپنے شیعہ طلباء کی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہے تھے. لیکن شہید ڈاکٹر نے مختلف ادارہ جات میں جو ایک علیحدہ اسٹرکچرز بنے ہوئے تھے، ان کو 1972 میں جا کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی ایک ملک گیر تنظیم کی بنیاد رکھی. اور الحمدللہ آج 51 سال ہو چکے ہیں. الحمدللہ وہ پے در پہ ترقی کے منازل طے کر رہی ہے، اور سرزمین پاکستان پر شیعہ نوجوانوں کے لیے تعلیمی میدان میں بھی، تربیتی میدان میں بھی، اور نظریاتی میدان میں بھی تربیت کا سامان بھی کر رہی ہے اور فلاح کا سامان بھی کر رہی ہے. اور یقیناً یہ شہید ڈاکٹر کا لگایا ہوا پودا ہی ہے جس کی آج ہم لوگ ثمرات دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کو دیکھا تک نہیں تھا، پھر بھی ان سے اتنی عقیدت. یہ شہید اصل میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ
انسان جب ہوتا ہے اس کے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا شخصیت ہے. جب اس کا عمل دیکھتے ہیں, اس کے عمل کا نتیجہ دیکھتے ہیں, تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخر انسان کی شخصیت کیا تھی, اس کا عمل کیا تھا. اور انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے. اور ISO جو اب ہمارے سامنے منہ بولتا ثبوت ہے کہ شہید ڈاکٹر کی شخصیت کیا تھی, تو آئیے ہمارے سامنے شہید ڈاکٹر کا تعارف چیخ کر بیان کرتی ہے. ہمارے ساتھ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے رفیق موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کو شہید کیوں کیا گیا تھا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ جس شخص کی جدوجہد کو نہ روک سکیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے. ڈاکٹر صاحب کا یہی ایک کامیابی ہے کہ جب دشمن نے یہ دیکھا کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے تو اس کو شہید کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحب کیونکہ پاکستان میں تعلیم پر ایک اچھا کام کا آغاز کر چکے تھے اور ایک اچھے بہترین یعنی کہ ڈاکٹر تھے, اچھی ان کی تشخیص تھی. اس کے علاوہ ایک اچھے انسان تھے. اس کے علاوہ پاکستان میں وہ چاہتے تھے کہ پاکستانیوں کی حکومت ہو, اور وہ استعمار کے خلاف ایک جدوجہد کا نام ہے. اس لیے استعمار نے چاہا کہ اب یہ شخص کے افکار پھیل تو رہے ہیں لیکن اس کو مزید پھیلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں شہید کر دیا جائے. تو آپ کا شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے ساتھ اچھا ٹائم گزرا ہے, تو کیسے انسان تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو انسان ایک کامل کی کوئی منزل پہ ہے تو ان میں ایک ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید ہیں. وہ ہر لحاظ سے بہترین تھے. وہ کہ انسان تھے لیکن ان میں تمام خوبیاں ایک بدرجہ موجود تھیں. ٹائم کے پابند تھے, وعدے کے پابند تھے, ایماندار تھے, متقی تھے, اور خود کتاب بین تھے اور کتاب کا شوق رکھتے تھے اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ کتاب پڑھیں. اور جب انہیں کوئی پتہ چلتا ہے کسی کا مشکل ہے تو خود جا کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ کمیل حیدر. کہاں سے آئے ہیں؟ فیصل آباد سے. کیوں آئے ہیں؟ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی برسی کے عنوان سے سالانہ ایک کنونشن سیمینار ہوتا ہے, تو اس پہ پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, تو پھر ہم بھی ان سے اظہار عقیدت کے لیے یہاں آتے ہیں. تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کون تھے؟ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی شعبے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھے. کنگ ایڈورڈ کے پہلے اسٹوڈنٹ رہ چکے تھے. کنگ ایڈورڈ سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن خصوصی طور پہ شیعہ اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے جو خدمات سر انجام دیں وہ ملک گیر تھیں. تو شیعہ اسٹوڈنٹس ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں اور ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں. تو ہر سال ان کی برسی پر اتنی بڑی تعداد طلباء کی کیوں موجود ہوتی ہے؟ یعنی شیعہ طلباء بالکل پیسے ہوئے تھے, دبے ہوئے تھے اسٹوڈنٹس, تو ان کو انہوں نے اپنی الگ پہچان دی. یعنی اس وقت یہ بتانا ہی بڑا مشکل ہوتا تھا اداروں کے اندر کہ ہم شیعہ ہیں. یعنی دوسرے گروپس کو ہم جوائن کرتے نہیں تھے, اور وہ گروپس جن کو ہم جوائن نہ چاہتے ہوئے کر لیتے تھے تو وہ غیر مذہبی ہوتے تھے. تو پھر انہوں نے ہمیں ہماری پہچان دی. تو شیعہ اسٹوڈنٹس پھر اپنی اس پہچان اور اس کی وجہ سے شہید ڈاکٹر سے اتنی زیادہ عقیدت رکھتے ہیں کہ انہوں نے اس دور کے اندر اتنا بڑا خیال سوچا اور ہم تک یہ جماعت بنا کے دی. تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا اصل ویژن کیا تھا؟ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا اصل ویژن اصل میں جو اسٹوڈنٹس کے اندر ہے نا, ایک نوجوان جو قیادت ہے, ایک نوجوان کے اندر ابھرنے والی جو صلاحیات ہیں اس کو اجاگر کرنا. نوجوان مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا. تو اصل کام تو نوجوان کو مضبوط کرنا, فکری طور پہ بھی نظریاتی طور پہ بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد اشفاق شاکر. کہاں سے آئے ہیں؟ میں اٹک سے آیا ہوں. اٹک سے آئے ہیں. تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے زندگی کے بارے میں آپ کچھ باتیں بتا دیں ہمارے ناظرین کو. ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کی زندگی ایک باعمل انسان کی زندگی تھی جو صرف باتوں تک محدود نہیں تھی, اور یہی وجہ ہے یہ ان کے عمل کی روشنی میں آج وہ نوجوان بھی, جیسا کہ توقیر بھائی عرض کر رہے تھے, کہ جنہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں, آج بھی وہ اگر ان کی زندگی میں ان کی شہادت کے بعد ان کی مرکت پہ آ رہے ہیں اور بہت دور دور سے آ رہے ہیں, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ڈاکٹر صاحب صرف باتیں نہیں کرتے تھے, صرف گفتار کے غازی نہیں تھے, کردار کے غازی تھے. ڈاکٹر صاحب اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں, اور جب ان کا جو کردار تھا وہ زندگی کے ہر شعبے میں تھا. انقلاب اسلامی ایران کو پاکستان میں بہترین طریقے سے منعکس کر کے نوجوانوں کے دلوں تک جس شخصیت نے پہنچایا وہ ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید تھے. امام خمینی کی افکار کو جس شخصیت نے پوری طرح کما حقہ درک کیا اور پھر نوجوانوں تک پہنچایا وہ ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید تھے. اور اتنے بہترین طریقے سے انہوں نے جو یہ منعکس کیا,
पहले उन्होंने इसको ख़ुद पे लागू किया, उसके बाद जाके फिर नौजवानों में आए और यही वजह है कि वो नौजवानों में आज तक ज़िंदा हैं। मैं आज भी ये कहता हूँ, शहीद बाक़र सदर का एक मशहूर जुमला है कि अपने आप को इमाम ख़ुमैनी की ज़ात में इस तरह से ज़म कर लो जिस तरह इमाम ख़ुमैनी ने अपने आप को इस्लाम में ज़म कर लिया। तो मैं आज के नौजवानों के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि आप नौजवान इसी जुमले से फैज़ कसब करते हुए कि अपने आप को शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी में उसी तरह से ज़म कर लो जिस तरह शहीद ने अपने आप को कायद शहीद में ज़म कर लिया था, जिस तरह शहीद आरफ हुसैनी ने अपने आप को इमाम ख़ुमैनी में ज़म कर लिया था और इमाम ख़ुमैनी ने अपने आप को इस्लाम में ज़म कर लिया था। और डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी की ज़ात में ज़म होने का तरीका यह है कि आप उनके अफ़कार को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान इसमें कामयाब हैं और कामयाबी के साथ उनके अफ़कार मुंतकिल हो रहे हैं अगली नस्लों तक। उसका सबूत ये है कि आज उनकी शहादत के 28 साल बाद ऐसे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं जो उस वक्त जब शहीद की शहादत हुई थी पैदा ही नहीं हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी उस दौर की नस्ल ने डॉक्टर साहब के अफ़कार को अमली शक्ल में नौजवानों तक मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तौकीर खरल। तौकीर खलर साहब कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से हूँ और लाहौर से हैं। किधर आए हैं? शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी की बरसी है और 2 रोज़ा तकरीबात हो रही हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे तलबा आए हुए हैं, तो हम भी या उनके साथ ही आए हैं फ़ातिहा ख़्वानी के लिए और उनकी बरसी की तकरीब के लिए यहाँ पे आए हैं। तो शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी कौन थे? शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी जो मौजूदा नस्ल है और जो गुज़श्ता नस्ल मतलब जो बुज़ुर्गान हो गए हैं उनके लिए एक रहनुमा थे। तलबा तंजीम इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के वो बानी थे और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस्तेमार दुश्मनी की जो नारा था वो शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी ने बुलंद किया था। आज के दौर में सियासतदान ये नारा लगा रहे हैं अमेरिका मुर्दाबाद का, और गली गली में जो आपको नारा सुनाई दे रहा है अमेरिका मुर्दाबाद का, असल में इस नारे को जो मुतारिफ़ करवाया था वो शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी ने करवाया था। शहीद डॉक्टर नकवी उस वक्त भी कहते थे कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद होनी चाहिए, हमारे मुल्क के फ़ैसले हमारे मुल्क में होने चाहिए। तो ये जो फ़िक्र है जो आजकल आप देखते हैं कि पाकिस्तान के जो सियासी लोग शऊर रखते हैं, असल में ये फ़िक्र डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी शहीद ने दी थी और जिसको अपना कर अब लोग जो है वो अपनी सियासत भी करते हैं और बहरहाल उनके दिल साथ हैं या नहीं हैं। लेकिन 25 साल पहले अगर डॉक्टर नकवी शहीद की लोग जो उनकी बसीरत थी उसका अगर उसको देख लेते तो आज पाकिस्तान शायद इस नहज पे ना पहुंचता कि लोग गुरबत का शिकार हैं और हम मुख्तलिफ़ सियासी और मौशी बहरान का शिकार हैं। तो शहीद डॉक्टर नकवी ने ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया, जो स्टूडेंट्स है उनकी ज़िंदगियों के अंदर इनकलाब आया, वो मतलब अपनी एजुकेशन के साथ साथ डिग्री के साथ साथ जो दीनी जो उनके शार थे उसको भी जारी रखा। मतलब इमामिया स्टूडेंट्स के तहत जो एक फ़िरका वराना नहीं बल्कि ऐसी तंजीम साथ उन्होंने मतलब मुतारिफ़ करवाई जिन्होंने उस वक्त जो लिबरल नज़रियात थे, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लिबरल नज़रियात थे उनको रद्द करते हुए अपने अफ़कार के साथ और अपने शार दीनी के साथ उन्होंने मतलब अपने अफ़कार को आगे फैलाया। और ये इसमें शहीद डॉक्टर नकवी का एक अहम रोल है कि आज भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आपको कोई दीनदार तलबा नज़र आते हैं तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी के अफ़कार हैं। तो शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी को शहीद क्यों किया गया था? ज़ाहिर है वो जब भी कोई इस्तेमार के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाता है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि शहीद डॉक्टर नकवी किसी एक मसलक के शहीद नहीं है, किसी एक मकतब के शहीद नहीं, वो शहीद पाकिस्तान है। कायदे आज़म ने जो ख्वाब देखा था, मतलब उन अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म जो पाकिस्तान बनाया था, उस ख्वाब को उसकी जो ताबीर है उसके लिए शहीद डॉक्टर नकवी जो है वो अमली तौर पे काम कर रहे थे। मतलब आज़ादी पाकिस्तान से लेके और एक मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए जो शहीद डॉक्टर नकवी हैं वो अपना अमली किरदार अदा कर रहे थे। तो ज़ाहिर है इस्तेमार जो है वो ऐसे लोगों को मतलब जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं पाकिस्तान के अंदर और जो शहीद कर दिया जाता है, तो ये आलमी इस्तेमार के हथकंडे थे, उनके जो आलाकार थे उन्होंने ही देखें। डॉक्टर नकवी शहीद जो हैं मतलब ये नहीं कि वो किसी मौलाना थे या कोई मुफ्ती थे, नहीं, बल्कि वो डॉक्टर थे और सुबह वो यतीम खाना चौक से अपने ड्यूटी के लिए जा रहे थे। तो अपने प्रोफेशनल के साथ बड़े मतलब कमिटेड थे और मतलब तलबा के लिए रहनुमाई थी, उनके लिए मतलब जवानों के रहनुमा थे। और
ایک عظیم سرمایہ تھے اور ان کی شہادت سے پاکستان ایک عظیم سرمایہ سے محروم ہوئی اور آج 25 سال ہو گئے ہیں. اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ نوجوان بھی موجود جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے. 1995 میں ان کی آج 28 برس ہو گئے. تو لیکن ایک نظریاتی لگاؤ ہے, ایک دلی لگاؤ ان کے ساتھ ہے. اور آج میرے ساتھ اور بھی بہت سارے نوجوان پورے پاکستان سے یہاں نوجوان آئے ہوئے ہیں اور ان سے تجدید عہد کر رہے ہیں کہ وہ بھی تعلیم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے ان سے عہد کرتے ہیں. اور یہی ڈاکٹر نقوی شہید تھے اور یہی ان کے افکار تھے. بہت شکریہ.